السلام علیکم ریڈرز ایز ویل ایز لسنرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سو فائنلی آئی ایم بیک وتھ سم نیو اسٹوریز، نیو آئیڈیاز، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا، ود مائی نیو ورژن۔ سو کیسے رہے آپ سب کے یہ 8 دن؟ ناول کو مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ مس کیا آپ لوگوں نے، کیونکہ پرسنلی مجھے بہت زیادہ ڈی ایمز آئے ہیں، بہت میسیجز آئے ہیں کہ ایپیسوڈ کب آ رہی ہے۔ میں تو نا خود پریشان ہو گئی تھی کہ اتنے لوگ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں۔ خیر ایموشنلی اٹیچ تو ایک رائٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے خود پرسنلی بہت زیادہ مس کیا یوٹیوب کو ان 8 days کے اندر، کیونکہ جب ایک رائٹر اسٹوری رائٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ خود بھی کریکٹرز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ سو میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے تھے آگے کیا ہوگا تو میں بھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ آگے میں نے کون سا سین لکھنا ہے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ویسے میں نے ایک بات ریئلائز کی ہے، یا میں نا بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ، تو سوچتے ہیں کسی دن نا لائیو آتے ہیں۔ ہاں میں کیا کہنے لگی تھی، ہاں یاد آ گیا۔ میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے بہت زیادہ یہ بات ریئلائز کی ہے کہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر 40% لوگ ریڈ کرتے ہیں تو 60% جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں۔ سو ان کے لیے ایک سرپرائز ہے جو ان کو ملے گا کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کی ایپیسوڈ نمبر 43، یہاں پہ 42 لکھا ہے۔ خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ کی جو رائٹر ہے وہ بڑی ہوئی کوئی مصروف بندی ہے جس نے پروف ریڈنگ نہیں کرنی ہوتی، تو کوئی بھی مسٹیک ہو جائے آپ لوگوں نے گھبرانا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 43، فقیر عشق، سیزن 2 آف روگ عشق، لاسٹ ون۔ چلو شاباش منہ کھولو۔ زویا کھانا زائرہ کے لبوں کے قریب لے جاتے بولی۔ زائرہ کچھ بھی کہے بنا اپنا چہرہ پھیر گئی۔ زویا کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا۔ اس کی بیٹی جو اپنی شرارتوں سے پورے گھر کو سر پر اٹھا کر رکھتی تھی آج اتنی خاموش ہو چکی تھی کہ وہ زائرہ کی آواز سننے کو ترس گئی تھی۔ وہ تو کوئی کام کی بات بھی نہ کہتی تھی، بس کسی زندہ لاش کی طرح خاموشی سے بیڈ پر پڑی رہتی تھی۔ اوکے، جیسے میری بیٹی کی مرضی۔ دیکھو آج موسم کتنا پیارا ہے، آج موم اینڈ ڈاٹر گینگ اس حسین موسم کو انجوائے کریں گی، زویا کہتے ساتھ کھڑی ہوئی، پھر ویل چیئر کو پکڑے بالکنی کی جانب بڑھنے لگی۔ زویا کی بات پر بھی زائرہ یوں بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بالکنی میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا زائرہ ملک کے چہرے سے ٹکرائی، بساختہ ہی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ یہ روم بہت پہلے اریان کے زیر استعمال تھا، لیکن زائرہ کو اس روم کی بالکنی بہت زیادہ پسند تھی، کیونکہ اس بالکنی کے وسیع و عریض فرنٹ لان کے ساتھ ساتھ مین گیٹ کا بھی منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ زائرہ اکثر اپنے گٹار کے ساتھ یہیں پائی جاتی تھی۔ زائرہ کی پسند کو مد نظر رکھتے اریان نے اپنا پسندیدہ اور ملک ولا کا سب سے خوبصورت روم اپنی بہن کو دے دیا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ آسمان پر چھائے کالے بادلوں کے ساتھ چلتی ٹھنڈی پرکیف ہوا ایک الگ ہی سکون بخش رہی تھی، پر زائرہ ملک کو یہ ہوا بھی کسی تپتی لو سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، کالی آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک تھیں۔ زویا کرسی گھسیٹتے زائرہ کے قریب بیٹھ گئی۔ پارٹنر، جب سے تم گئی تھی نا تب سے میں نے بھی اس گٹار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ زویا زائرہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑیستے گویا ہوئی۔ یہ گٹار تب سے ایسے ہی پڑا ہے، اس نے اور میں نے اپنی پارٹنر کو بہت مس کیا ہے۔ زویا زائرہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گئی۔ زویا کی بات پر بھی زائرہ کی چپ جب نہ ٹوٹی تو زویا کی آنکھیں کھارے پانی سے بھرنے لگیں۔
اس سے پہلے کہ اپنی بیٹی کی حالت پر اس کے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر زویا کے گال بھگوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم 2 منٹ ویٹ کرو، میں ابھی آئی۔ ذرا چیک کروں میری بیٹی کے فیورٹ پکوڑے وتھ چٹنی تیار ہیں یا نہیں۔ زویا زائرہ کی پیشانی پر بوسہ دیے واپس مڑ گئی۔ اب بالکنی میں زائرہ تھی۔ خوبصورت موسم تھا اور اس خوبصورت موسم میں بدصورت یادیں اس کی ساتھی تھیں۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، جسٹ ون ٹائم۔ مجھے اپنی خوشبو محسوس کرنے دیں، مجھے سکون لینے دیں۔ زائرہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچیں، بند ہوئی کانچ سی کالی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں، سعد ہمدانی، اپنے پورے ہوش و حواس میں زائرہ ملک کو طلاق دیتا ہوں۔ آج بھی یہ الفاظ بے حد تکلیف دہ تھے۔ آج بھی یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے دل و دماغ پر برستے اس کی روح کے پرخچے اڑاتے تھے۔ سر، میں نے کہا نا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ ہمیں سختی سے آرڈرز ہیں کہ آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ واچ مین سعد کو نہ روکتے دیکھ ایک بار پھر گویا ہوا۔ اس بار اس کے لہجے میں بے حد سختی تھی۔ دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ تمہاری نوکری نہیں جائے گی، بس مجھے اندر جانے دو۔ سعد ملتجی لہجے میں بولا، نہیں سر، میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتا۔ واچ مین بھی اپنے فرض کا پکا تھا، جو ایک بار پھر سعد ہمدانی کو انکار کر گیا۔ تو روکے گا مجھے؟ وہ جو آنکھیں بند کر کے ان آوازوں سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، حقیقت میں آتی تیز آواز سن کر آنکھیں کھول گئی۔ کالی آنکھوں میں غم و اذیت کے لاڈ ڈورے صاف واضح تھے۔ سعد بپھرے شیر کی مانند گراتا، واچ مین پر جھپٹتا اس کا کالر جکڑ گیا۔ کالے رنگ کی پراڈو ملک ولا کے سامنے آ کر رکی۔ اریان، جو اپنے دھیان میں آیا تھا، اب سعد کو واچ مین کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے دیکھ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ اریان ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر سعد کی جانب بڑھا تھا، جو پاگلوں کی مانند واچ مین کو اپنی سخت ترین گرفت میں جکڑے کھڑا تھا۔ پاگل انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سعد کو واچ مین سے دور کرتے اریان سرخ چہرے کے ساتھ گھرایا۔ باہر سے آتی اریان کی دھاڑ پر وہ ویل چیئر گھسیٹتی ریلنگ کے قریب ہوئی، پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کی کالی آنکھیں، جن میں کچھ دیر پہلے اذیت کی انتہا تھی، اب بے تاثر ہو چکی تھیں۔ سر، میں نے بس آپ کے آرڈرز کے مطابق ان کو اندر جانے سے منع کیا تھا۔ واچ مین اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیے گویا ہوا۔ اریان نے اس بات میں سر ہلاتے اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود سامنے کھڑے سعد کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ میری بہن کو برباد کر کے اب بھی کیوں سکون نہیں مل رہا تمہیں؟ اریان سرخ چہرے سے گویا ہوا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، زائرہ کو دیکھنے آیا ہوں، پلیز ایک بار ملنے دو۔ سعد سنہری آنکھوں میں التجا لیے بولا، بیوی؟ اریان ایک طنز بھری مسکراہٹ اچھالتے بولا، ہاں بیوی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں ہر پل مر رہا ہوں، مجھے زائرہ سے ملنے دو۔ سعد نے کہتے ساتھ پھر گیٹ کی جانب بڑھنا چاہا۔ اب کی بار اریان نے اس کو پکڑ کر گیٹ سے دور کرنے کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک زوردار پنچ رسید کیا تھا، خبردار، نہیں ہے وہ تمہاری بیوی، طلاق دے چکے ہو تم اسے۔ اریان کا ضبط جواب دیا تھا۔ کیسا شخص تھا، اس کی بہن کو ویل چیئر پر پہنچا کر طلاق دے کر اب اسے اپنی بیوی یاد آ گئی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، اب بھی ایک طلاق کا حق میرے پاس محفوظ ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دو، معافی مانگنے دو، میں اس کا گناہ گار ہوں۔ سعد اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ امکان تھا کہ اگر اسے زائرہ سے ملنے نہ دیا گیا
تو وہ جواں مرد رو دے گا، بہت جلد تمہیں کورٹ کی طرف سے خلا کا نوٹس مل جائے گا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر گزروں، بہتر ہے خود ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ ایان خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا چبا چبا کر گویا ہوا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، زائرہ میری بیوی ہے، اسے مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ساتھ یکدم اریان کا بازو تھام گیا۔ اسے خود سے دور کرنے والی تم خود ہی ہو۔ اریان سپاٹ چہرہ لیے بولا، میں میں معافی مانگوں گا، جب اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، مجھ گناہ گار کی سن سکتا ہے تو وہ بھی معاف کر دے گی، پلیز مجھے جانے دو۔ بولتے بولتے اچانک اس کی نگاہ اٹھی تھی۔ اوپر بالکنی پر وہ ویل چیئر پر بیٹھی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نازک سی لڑکی کو ویل چیئر پر بیٹھے دیکھ سعد کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی سنہری آنکھیں چھلکنے کو تیار ہوئی تھیں۔ وہ جو اندر داخل ہونے کی مزاحمت کر رہا تھا ساکت ہو گیا تھا۔ سعد کو اوپر کی جانب دیکھتے پا کر اریان پلٹا تھا اور اوپر بیٹھی زائرہ کو دیکھ اریان کا دل کیا وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ زائرہ، سعد کی لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی۔ اس کے اوپر دیکھنے کی دیر تھی، زائرہ سپاٹ کالی نگاہوں سے ویل چیئر گھسیٹے پیچھے مڑ گئی۔ زائرہ، پلیز جانے دو، مجھے ملنے دو۔ سعد تڑپ کر اندر جانے کی تگدود کرنے لگا، جب اریان نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے دور پھینکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اب دوبارہ یہاں کا رخ کیا تو تمہیں شوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اریان دو ٹوک لہجے میں بولتا اندر بڑھ گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، زائرہ کو دیکھے بغیر، اس کو ملے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سعد پوری قوت سے چلایا تھا۔ سعد کے چلانے پر اریان نے اپنا سر جھٹکا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر اس نے پھر کسی گارڈ یا پوسٹ مین پر ہاتھ اٹھایا تو بنا سوچے سمجھے شوٹ کر دینا۔ اریان انتہائی غصے سے آرڈر دیتا اندر بڑھ گیا۔ بجلی زور سے کڑکتی بارش کی آمد کا پیغام سنا گئی۔ اگلے ہی پل موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ برستی بارش نے سعد کا بھرم رکھ لیا تھا۔ سرخ آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹتے بارش کے سنگ بہنے لگے تھے۔ سعد شکستہ قدموں سے چلتا ملک ولا کے مین گیٹ کے قریب آیا اور نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ زائرہ نے ایک نظر بالکنی کی جانب دیکھا، جہاں باہر اب تیز بارش برس رہی تھی۔ اندر آتے وقت وہ سعد کی بات سن چکی تھی کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ خاموش نگاہیں وہ اپنی گود میں رکھے گئے اپنے مومی ہاتھوں پر مرکوز کر گئی۔ اگر برستی بارش بھی سعد کے دل میں جلتی پچھتاوے، ندامت اور غم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی، تو اندر بیٹھی زائرہ ملک کا سکون بھی کہیں روٹ سا گیا تھا۔ اریان بیٹا، کیا ہوا ہے؟ زویا جو کچن سے باہر آئی تھی۔ نہیں نہیں، زویا جو کچن میں تھی باہر سے آتی آوازوں کو سن کر گھبرا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ یار کئی بار تو ٹائپنگ میں ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ میں نا خود پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ کیا آنا تھا۔ خیر ہوتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اریان کو اندر آتے دیکھ وہ اس سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں موم، اریان سرخ چہرے سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے اریان؟ اب روحان بھی باہر آ چکا تھا۔ سعد آیا تھا، اریان ایک گہرا سانس بھرتے بولا۔ سعد کے نام پر جہاں روحان کے چہرے پر پرسوچ تاثرات چھائے، وہیں زویا کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نے جگہ لی۔ وہ کیا کرنے آیا تھا؟ زویا کرخت آواز میں بولی۔ وہی کہ اسے زائرہ سے ملنے دیا جائے۔ اریان آگے بڑھتا
لاؤنج کی جانب بڑھ گیا اور ظاہرہ بھی اسے دیکھ چکی ہے۔ اریان تھکے سے انداز میں صوفے پر بیٹھے بولا، یا خدا، میں اسے بالکنی میں لے کر گئی تھی۔ زویا شدید پریشانی میں اوپر کی جانب بڑھنے لگی، پر اریان کی بات سنتے اس کے قدم تھمے تھے۔ اریان بتا چکا تھا کہ ظاہرہ خود ہی اندر جا چکی ہے۔ ڈیڈ، وہ پاگل کہہ رہا ہے کہ اس نے ظاہرہ ملک کو مکمل طور پر طلاق نہیں دی۔ یار، جو جو سیریس سین ہوتا ہے نا وہاں پہ میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ ظاہرہ اب بھی اس کی بیوی ہے۔ اریان کے بولنے پر روحان نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ پلیز آپ ظاہرہ سے پوچھیں کیا یہ سچ ہے؟ اریان اس وقت شدید ڈسٹرب نظر آ رہا تھا، کیونکہ ظاہرہ نے روحان سے یہی کہا تھا کہ سعد اسے طلاق دے چکا ہے۔ وہ بس آپ کے ساتھ سب شیئر کرے گی۔ پلیز اس سے پوچھیں، اور اگر ایسا ہے تو جلدی ہم اس رشتے کو ختم کریں گے۔ میں اپنی بہن کو اب اس شخص کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ اریان نے گویا فیصلہ سنایا تھا۔ روحان پر سوچ نگاہیں چمکتے فرش پر گاڑتے ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ موم، ڈاکٹر زیان سے اپوائنٹمنٹ آ۔ کچن سے آتی آواز پر لاؤنج میں موجود تینوں نفوس بکھلا کر کچن کی جانب بڑھے۔ کچن سے آئی چیخ کی آواز انایا کی تھی۔ اریان کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں پہنچا۔ جب اندر کا منظر دیکھ اس کو خود پر ضبط کرنا مشکل ترین عمل لگا۔ انایا زور و شور سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پاس کھڑی ملازمہ پریشانی سے اس کے ہاتھ کی پشت دیکھ رہی تھی۔ فرائی پین نیچے زمین پر پڑا تھا۔ اریان کے ساتھ ساتھ زویا اور روحان کو بھی اندر آتے دیکھ ملازمہ انایا سے دور ہوئی۔ بوا جائیں، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئیں۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، انایا کے ہاتھ کی پشت حتیٰ کہ کلائی کو بھی سرخ پڑے دیکھ غصے سے گرایا۔ انایا جو تکلیف برداشت نہ کرتی تیزی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اریان کے بولنے پر اس کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ اریان سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کچن میں آنے کو؟ کیا گھر میں موجود سارے سرونٹس مر گئے تھے جو تم یہاں پر کام کر رہی تھی؟ وہ غصے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اریان، آرام سے بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ اریان کے اس قدر اونچی بولنے پر انایا کو ڈرتے دیکھ زویا نے آگے بڑھ کر اریان کو چپ کروانا چاہا۔ کیا آرام سے مما؟ یہ دیکھیں اتنا زیادہ جل گیا ہے۔ جان آگے اس میں ہے نہیں، اور آپ نے اسے کچن میں کیوں آنے دیا؟ تکلیف انایا کو تھی، پر اریان کا دل انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اریان کی توپوں کا رخ پھر انایا پر ہوا، جو اپنی تکلیف بھولی اب اس کے غصے کے ڈر سے آنسو بہا رہی تھی۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ انایا کو ایک سخت گھوری سے نوازے وہ جھکا اور بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کوٹن کینڈی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر گیا۔ انایا نے بوکھلا کر ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑا۔ سب کے سامنے وہ اریان سے ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، یہ توقع تو روحان اور زویا نے بھی نہ کی تھی۔ وہ جانتے تو تھے ان کا بیٹا انایا خان کے لیے کس قدر پاگل ہے، پر آج عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکے تھے۔ شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انایا نے اپنا چہرہ اریان کے سینے میں چھپایا۔ بوا، فرسٹ ایڈ باکس میرے روم میں لے آئیے گا، کہتے ساتھ ہی وہ اسے لیے اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا۔ بہت ہی کوئی بے صبرا انسان ہے، روحان نفی میں سر ہلائے گویا ہوا۔ اور بیٹا کس کا ہے؟ اور کہہ کون رہا ہے؟ زویا روحان کی جانب دیکھے گویا ہوا۔ نہ بھئی، یہ مجھ سے بھی 8 قدم آگے ہے، روحان نے نفی کی۔ خیر، اب بچی کو ڈانٹے نہ، آگے ہی وہ اس کے غصے سے خائف رہتی ہے۔ زویا پریشانی سے بولی، اسے کچھ کہہ سکتا ہے، گدھا، ویسے ہی بولتا رہتا ہے۔
دیکھا نہیں ابھی کیسے اس کی تکلیف پر خود تڑپ گیا تھا؟ تم ریلیکس ہو کر روم میں جاؤ، میں زائرہ کے پاس جا رہا ہوں۔ روحان زویا سے کہتا اوپر کی جانب زائرہ کے روم میں بڑھ گیا۔ رائمہ نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے نوب گھمائی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتی آگے بڑھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ حازم کو کھانا کھلانے کے بعد میڈیسن دیے نیچے گئی تھی۔ کیا حازم اتنی جلدی سو گیا تھا؟ پر پھر بھی نائٹ لیمپ تو آن ہونا چاہیے تھا۔ وہ آگے بڑھتی لائٹ آن کرتی کہ لائٹر کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی۔ لائٹر چلنے پر آگ کے شعلے میں حازم کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ گرے آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے رائمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا ہے حازم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ رائمہ نے سب بھلائے تیزی سے حازم کے قریب بڑھنا چاہا۔ طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حازم بولتے ساتھ کچھ قدم پیچھے لے گیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ایک موم بتی کو جلا گیا۔ رائمہ حیران ہوئی، کمرے میں یہ موم بتی کہاں سے آئی؟ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ حازم آج اسے اپنی ہر حرکت سے حیران و پریشان کرے گا، لیکن آج آپ اس دیوانے کی طبیعت ٹھیک لازمی کر دیں گی۔ حازم نے کہتے ساتھ دوسری موم بتی جلائی۔ اب وہ ایک ایک کرتا تمام موم بتیوں کو جلا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر رائمہ کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو رہا تھا وہ اس وسیع و عریض کمرے میں موم بتیوں کے ساتھ ساتھ ہر جگہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں بھی بکھری پڑی تھیں۔ یقین کریں آج تفصیلاً سارے مطلب سمجھاؤں گا آپ کو۔ حازم موم بتی کی زرد روشنی میں رائمہ کے چمکتے چہرے کو دیکھے بولا، نیلی آنکھوں سے، حتیٰ کہ اس کے چہرے سے بھی وہ بخوبی اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ کس قدر کنفیوز کھڑی ہے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو اور یہ سب؟ رائمہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ حازم نے گرے آنکھیں اٹھا کر رائمہ کو دیکھا۔ رائمہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود شدت رائمہ کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ویسے آج آپ کو ڈرنا بھی چاہیے۔ حازم قدم بہ قدم اب رائمہ کے قریب آتے گویا ہوا۔ اس کو اپنے قریب بڑھتے دیکھ رائمہ نے پیچھے کی جانب قدم لینے شروع کیے۔ آج تو میں سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ دور جا رہی ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا رائمہ ڈور؟ حازم نے کہتے ساتھ رائمہ کو ایک اور قدم بھی پیچھے لے جانے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کو اپنے قریب کھینچا۔ حازم تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ رائمہ اس کے ہاتھ کی شریر گستاخیاں اپنی پشت پر محسوس کیے کانپتی آواز میں بولی۔ تو آپ ٹھیک کر دیں نا؟ حازم خمار آلود آواز میں بولا۔ ملکیت کا احساس سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ دل کسی بچے کی مانند ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا کہ آج تمام دوریاں ختم کر دی جائیں، تمام فاصلے مٹا دیے جائیں، بسر کے کچھ لمحات سے کب سے تڑپتی روح کو قرار بخش دیا جائے۔ حازم اس کی گردن پر جھکا تھا۔ رائمہ حازم کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کیے اب باقاعدہ کپ کپانے لگی تھی۔ اس کی مہکتی ہوئی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارے وہ سیدھا ہوا۔ رائمہ کو آنکھیں میچے کانپتے دیکھ وہ گہرا مسکرا کر جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ رائمہ گہرے سانس بھرتی آنکھیں کھول گئی، پر حازم کی جذبات سے لبریز آنکھوں میں دیکھ پانا اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے جان لیوا لمس اور پاگل سی قربت سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ حازم کا انداز بتا رہا تھا وہ آج رائمہ کے چاہنے پر بھی اپنی شدتیں نچھاور کرنے سے نہیں رکے گا۔ کچھ سیکنڈز بعد حازم
اس کی گردن پر بے تحاشا شدت کے ساتھ جھک گیا۔ رائما کی روح فنا ہوئی۔ اس کے لمس میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ شدت اور تیزی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حازم اپنی شرٹ کو کندھے سے سرکتا محسوس کیے۔ رائما کی بس ہوئی تھی اور بساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی، بچپن سے بے قرار روح نے آج قرار پانا ہے خانم، اب ابھی سے ہی گھبرا گئی۔ حازم نے کہتے ساتھ ایک جھٹکے سے رائما کو بیڈ پر گرایا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا پورے بیڈ پر بھی ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری پڑی ہیں۔ حازم دور ہٹو ورنہ میں مر جاؤں گی، تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، رائما گلو گیر آواز میں گویا ہو۔ حازم تھما۔ اس نے ایک نگاہ رائما کے چہرے پر ڈالی جو آنکھیں نیچے پڑی تھیں، بھرے بھرے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ رائما آنکھیں کھولیں۔ حازم سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رائما ڈول آنکھیں کھولیں۔ حازم کے نرم لہجے پر رائما نے اپنی نم نیلی آنکھیں کھولیں۔ نیلی آنکھیں جذبات سے سرخ پڑتی بہکی ہوئی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں۔ رائما گھبرا کر پھر آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں۔ حازم نے رائما کا گال نرمی سے سہلایا۔ حازم کے کہنے پر وہ آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں آپ کا محرم ہوں، پھر مجھ سے کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں پر تم مجھ سے چھوٹے ہو نا، وہ انتہائی معصومیت سے بولتی حازم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ حازم اپنی گلابی لب دباتا اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ او گوڈ، پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، بتاتا ہوں آج آپ کو کہ کتنا چھوٹا ہوں میں، صبح خود ڈیسائیڈ کر لیجیے گا۔ حازم تیز لہجے میں بولا۔ سوری حازم۔ حازم کے تیز لہجے میں بولنے پر وہ گھبراتی جلدی سے گویا ہوئی۔ میں آج بھی آپ کی اجازت کا منتظر ہوں۔ حازم اس کے کان کی لو پر اپنا لمس چھوڑے سرگوشی نما آواز میں بولا، اگر آپ آج بھی منع کریں گی تو یقین کریں حازم خان کے لیے آپ کی بات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کی نیلی آنکھوں پر لمس چھوڑ گیا۔ رائما کچھ بھی بولے بغیر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اب اس کو میں آپ کا شرمانا ہی سمجھ سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ حازم اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر رائما نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے اس کی جانب دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں میں بے تحاشا محبت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رائما تھوڑا اوپر ہوئی اور اپنے کپکپاتے لب حازم کے پیشانی پر رکھ گئی۔ حازم نے آنکھیں موند کر اس نرم لمس کو محسوس کیا۔ اجازت ہے؟ آنکھیں نیچے وہ کانپتی آواز میں بولی۔ حازم خود سپردگی کے اس انداز پر دیوانہ ہوتا رائما پر دیوانہ وار جھکتا کسی گھنی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ آج وہ ٹوٹ کر اس پر برس جانا چاہتا تھا۔ رات گہری اور خاموش تھی۔ چاند بھی گویا ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سانسوں اور دھڑکنوں کی گونج واضح سنائی دے رہی تھی۔ آج ان کے ملن پر دھڑکنوں نے بھی ایک ہو کر محبت کی خوشبو سے تال میل بنائے رکھا تھا۔ آج وہ ایک ہو گئے تھے، مکمل ہو گئے تھے۔ حازم کے برسوں کے تڑپتے دل پر جب محبت کی ٹھنڈی پھوار پڑی تو تڑپتا دل پرسکون ہوا تھا، روح تک میں سرشاری اتر گئی تھی۔ سر، ہیئر از دا بلو پرنٹ۔ ایجنٹ بلو نے بی آر ہب کے 3D ویژوائلائزیشن آن کی۔ یہ 15 منزلہ عمارت بی آر نہیں پھر مسٹیک ہے، خیر 2 منٹ پہلے مجھے خود سمجھنے تھے پھر میں پڑھتی۔ یہ 15 منزلہ عمارت بی آر نیٹ ورک کا ہب تھی، جس میں پاکستان کا ہر ایک شخص وکٹم
یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بی آر گینگ کے ایک ایجنٹ کے طور پر پھنسا ہوا تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ 20 کلومیٹر پہلے ہی اس بی آر فورس ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ The security system of BR's main hub is divided into 4 levels. فورتھ لیول پر سیکیورٹی گارڈز آتے ہیں، لیکن وہ گارڈز بھی کوئی عام گارڈز نہیں ہیں، پراپر ٹرینڈ گارڈز ہیں۔ فورتھ لیول سے 5 کلومیٹر آگے بڑھتے بی آر ہب سیکیورٹی کا تھرڈ لیول شروع ہوتا ہے۔ تھرڈ لیول پر بی آر ٹائیگرز کا راج ہے۔ بی آر ٹائیگرز بنا ہتھیار استعمال کیے مقابل کو چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو ٹائیگرز کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے پاس ان کا واحد ہتھیار محض ایک بائک ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ 5 کلومیٹر کے رقبے میں چکر لگاتے کسی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ تھرڈ لیول سے پھر 5 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے پر شروع ہوتا ہے سیکنڈ لیول۔ سیکنڈ لیول سیکیورٹی کا یہ علاقہ بی آر ایگلز کے انڈر آتا ہے۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک بیسٹ شوٹر موجود ہے۔ عقاب سے تیز ان کی نگاہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان پچھلے 2 سیکیورٹی فورسز کو ڈوج دینے میں اور بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو بی آر ایگلز کے نشانے سے بچ نہیں پاتا۔ پھر 5 کلومیٹر کی مسافت کے بعد آتا ہے فرسٹ لیول۔ بی آر ہب کے آگے 5 کلومیٹر میں جگہ جگہ مائنز بچھائے گئے ہیں۔ کوئی باہر کا انسان ان مائنز سے بچ نہیں سکتا۔ یہاں پر بی آر کی ہر فورس موجود ہے۔ اسے یاد تھا وہ اشار کو کس قدر مشکل سے اس جگہ سے لے کر نکلا تھا، کس طرح بی آر ٹائیگرز کے علاقے میں اریان، حازم اور شاسن نے اس کی مدد کی تھی۔ بی آر ہب کے باہر موجود سیکیورٹی کو تفصیلی بیان کرنے کے بعد اب وہ بی آر ہب کے اندر موجود ریڈ رومز، بیسمنٹ، کنٹرول رومز کا بتانے لگا۔ ویل ڈن شاسل۔ عاشر نے شاسل کی اتنی ڈیپ انفارمیشن پر اس کو سراہا تو شاسل تھینک یو سر کہتا خاموش ہوا۔ سر بریوو کی انسٹرکشنز کے مطابق تیاری کرنا شروع کرو۔ ایگزیکٹ 5 دن بعد بی آر مین ہب کا نام و نشان پاکستان کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عاشر آرڈر دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے فاریہ اور شاسل بھی میٹنگ روم سے باہر بڑھے تھے۔ فاریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جب اس کی نظر عاشر پر پڑی جو کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، وہ آنکھیں سکیڑے اس کو گھورتی دروازہ بند کیے آگے بڑھی۔ لیں آپی، آ گئی آپ کی بھابھی، عاشر نے فاریہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کہا۔ کیا ہوا؟ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ آپ بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ عاشر نے فاریہ کو اسٹیل بیڈ سے دور کھڑے دیکھ کہا۔ فاریہ نے نفی میں سر ہلایا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ عاشر سمجھ گیا تھا وہ بات کرنے سے کیوں انکار کر رہی ہے۔ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ عاشر نے اپنی آپی کے علم میں لائے بغیر اس سے نکاح کیا ہے۔ آپی وہ ذرا شرما رہی ہے۔ عاشر شرارت سے بھرپور نظریں فاریہ پر جمائے گویا ہوا۔ عاشر کی بات پر فاریہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ فاریہ، یہ تو پاگل ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ اس نالائق نے نکاح کرنے سے پہلے میری اور جواد کی اجازت لی تھی۔ ہنا نے بول کر فاریہ کی پریشانی دور کی تھی۔ اس کے بولنے کے بعد فاریہ لب کچلتی عاشر سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھی۔ السلام علیکم۔ فاریہ اسکرین پر نظر آتی ہنا کو دیکھے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ہنا مسکرا کر بولی۔ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ بتائیں؟ فاریہ مدھم سی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ میں آپ کے سامنے ہوں، یہ آپ کو تنگ تو نہیں کرتا؟ ارے آپی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اور ان کو تنگ کروں گا؟ میری اتنی مجال؟ ارے اگر میں نے انہیں تنگ کیا تو میری ہڈیوں کا قیمہ بن جائے گا۔ عاشر مسکراہٹ دباتے بولا۔ اگلے ہی پل فاریہ نے گھبرا کر عاشر کی جانب دیکھا۔ بتاؤ آپی کو، میں تمہیں تنگ نہیں کرتا۔ عاشر شریر نگاہیں فاریہ پر جماتے گویا ہوا، جبکہ لمحہ بہ لمحہ
عاشر کے ہاتھ کی گستاخی اپنی پشت پر محسوس کیے فاریہ کا چہرہ سرخ پڑتا چلا جا رہا تھا۔ بتاؤ، عاشر مسکراہٹ دبائے اسکرین کی جانب اشارہ کر گیا۔ جی جی آپ یہ تنگ نہیں کرتا، فاریہ نے بدقت مسکراتے کہا۔ بس مجھے ایک ہی گلہ ہے تم دونوں سے کہ ہم لوگ تمہارے نکاح میں شامل نہیں ہو سکے۔ کتنے ارمان تھے میرے اپنے بھائی کے سر پر صحرا سجانے کے۔ ہنا ایک سرد آب ہٹتے گویا ہو۔ کوئی بات نہیں آپ اپنے ارمان ولیمے پر پورے کر لیجئے گا۔ اگر پھر بھی ارمان پورے نہ ہوں تو میں بلی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے سر پر صحرا، میری دوسری شادی، وہ جو بڑے مزے سے بول رہا تھا، یکدم سینے پر پڑنے والی کوہنی پر بلبلا کر چیخا۔ یا اللہ عاشر ٹھیک ہو؟ ہنا گھبرا کر بولی۔ فاریہ نے خونخوار نظر عاشر پر ڈالی۔ جی آپ بھی ٹھیک ہوں، بس اسی وجہ سے میں اس شیرنی کے سامنے شریف بن کر رہتا ہوں۔ اف، کیا بتاؤں آپ کی، یہ مومی دکھنے والے ہاتھ کس قدر زور سے پڑتے ہیں یہ بس کوئی مجھ سے ہی پوچھے۔ وہ دہائیوں پر اتر آیا تھا اور اس کی اس اوور ایکٹنگ پر فاریہ کا پارا ہائی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب کی بار فاریہ کا نشانہ عاشر کی تھائی تھی۔ وہ عاشر کی تھائی پر چونٹی کاٹ چکی تھی۔ اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں بچے کیسے ہیں؟ فاریہ مزے سے ہنا سے بات کرنے لگ گئی اور بیچارہ عاشر ہنا کے سامنے نہ تو چیخ پا رہا تھا نہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنی تھائی آزاد کروا پا رہا تھا۔ بس کرو، کیا گوشت تک نوچنے کا ارادہ ہے جنگلی ایس پی؟ عاشر مسکراتا دانت پیس کر گویا ہوا۔ ہاتھ ہٹاؤ کمر سے پاگل کیپٹن۔ فاریہ بھی اسی کے انداز میں دانت پیس کر گویا ہوا۔ جاؤ نہیں ہٹا رہا، عاشر نے کہتے ساتھ کچھ اس انداز سے فاریہ کی کمر پر ہاتھ ٹریس کیا کہ فاریہ اپنی جگہ سے اچھل دی۔ عاشر کی تھائی پر گرفت سخت کر گئی۔ اب کی بار ایک تیکھی سی تکلیف سے عاشر بھی اچھلا تھا۔ اب بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں، عاشر نے کہتے ساتھ کول کاٹی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر گیا۔ وٹ دا، فاریہ تیز آواز میں بولی۔ کوئی گالی نہیں؟ عاشر کے انگلی اٹھا کر وارن کرنے پر وہ سرخ چہرے سے خاموش ہو۔ کتنے بے شرم جاہل کمینے ہو تم، کیا بکواس کر رہے تھے؟ دوسری شادی پر صحرا سجائیں؟ تمہاری میں کرواتی ہوں دوسری شادی، گنجا نہ کرتی آج تو پھر کہنا۔ میں بھی دیکھتی ہوں پھر کون لڑکی کرتی ہے گنجے سے شادی۔ فاریہ کہتے ساتھ عاشر پر جھپٹی تھی۔ ابھی جو تم نے مجھے، اچھا یار یہ گائز پتہ نہیں اس کو چونٹی کہتے ہیں یا چٹکی کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ تو دونوں ہی ورڈ یوز کرتے ہیں، اب آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چونٹی کاٹی ہے نا، اس کا بدلہ پڑا ہے اور تم اور گستاخیاں کرنے لگ گئی ہو۔ بتاتا ہوں میں تمہیں جنگلی ایس پی۔ عاشر بھی کہاں حساب رکھنے والا تھا، فوراً اپنی ٹانگوں سے فاریہ کی ٹانگیں لوک کیے اسے بیڈ پر گرا گیا۔ تم مجھ سے بدلہ لو گے، یو چیٹ، میں تمہاری ہڈیاں۔ فاریہ غصے سے چنگھاڑ رہی تھی۔ جب عاشر بدلے کی بات میں اپنے مطلب کی بات لازمی گھسا چکا تھا، اب فاریہ عاشر کی گرفت سے نکلنے کی تگ و دود کر رہی تھی، جو کہ ناممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ فاریہ کو مزاحمت بند کرتے دیکھ وہ اس سے دور ہوتا، اس کو اپنے حصار میں لیے پرسکون ہوتا بیڈ پر براجمان ہوا۔ فاریہ کی پشت عاشر کے سینے سے لگی تھی، جبکہ عاشر فاریہ کی گردن میں منہ چھپائے سوتا بنا۔ کیا ہے، دور ہٹو جاہل کیپٹن۔ فاریہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے بولی۔ چپ کر کے سو جاؤ، میرے اندر کا کیپٹن عاشر شاہ اگر بدلہ لینے پر اتر آیا نا تو تمہاری یہ سانسیں بند پڑ جائیں گی۔ اب ہلنا مت، ورنہ آنے والے حسین لمحات کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عاشر دھمکی دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ جاہل کیپٹن، اس کی ذو معنی بات سمجھتے وہ کلس کر گویا ہوا۔ شکریہ، عاشر بڑی مشکل سے کہا ضبط کیے گویا ہوا۔ دماغ سے فارغ کیپٹن۔ فاریہ پھر بولی۔ بولنا بھی نہیں ہے، نہ ہلنا ہے، تمہاری یہ تعریفیں مجھ شریف کو بہکا رہی ہیں۔
आशिर निचला लब दांतों में दबाता अपनी हंसी कंट्रोल किए बोला। अब की बार फारिया दम साधे उसकी बाहों में पड़ी रही। जानती थी अगर अब बोली तो ये पागल उसे बख्शेगा नहीं। गुड एसपी, अब इतना भी सांस नहीं रोको कि सुबह तुम्हारे कुल करवाने पड़ जाएं और मैं भरी जवानी में रंडुआ हो जाऊं। अब की बार आशिर अपना कहकहा ना रोक पाया। आशिर का एक जानदार कहकहा कमरे की दरो दीवार में गूंजा। बात मत करना अब मुझसे। आशिर से दूर होने के लिए एक बार फिर फारिया की मज़ाहमत शुरू हुई। जस्ट स्लीप, सो जाओ। आशिर उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़े संजीदगी से बोला। फारिया मुंह के जाविये बिगाड़ती खामोशी से आंखें मूंद गई। अरियान दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ और पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया। अनाया हनोज एक हाथ से उसकी शर्ट का कॉलर जकड़े उसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। वो आगे बढ़ा और नरमी से उसको बेड पर बिठाया, गोया वो कांच सी गुड़िया कहीं टूट ही ना जाए। अरियान के बेड पर बिठाते साथ ही अनाया सर झुका गई। अरियान ने तासुब से उसकी कलाई को देखा। सफ़ेद जिल्द पर सुर्ख निशान बहुत वाज़ेह था। क्या करने गई थी किचन में? उसकी कलाई को नरमी से थामते अब वो नरम लहजे में इस्तफसार कर रहा था। ज़ायरा घर आ गई है ना, तो उसके लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने गई थी। अनाया नम आंखों से गोया हुई, बन गया पास्ता? अरियान अनाया के चेहरे की जानिब देखते तंजिया अंदाज में बोला। वो जो अरियान के गुस्से से खामोश हुई थी, एक बार फिर रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। खबरदार, खबरदार, अब जो तुम रोई। अनाया की हैज़र रंग आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर अरियान वार्निंग वाले अंदाज में बोला। यस, कम इन। डोर नॉक होने पर वो दरवाजे की जानिब देखे गोया हुआ। मुलाज़िमा फर्स्ट एड बॉक्स देकर जा चुकी थी। अरियान फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट निकाले अनाया की कलाई पर लगाने लगा। तकलीफ की शिद्दत से अनाया आंखें झपकती अपने आंसू पीने की कोशिश करने लगी। अरियान ने उसकी जानिब देखा, पर उसकी आंखों में ढेरों पानी देख वो गहरा सांस भरकर रह गया। ज़्यादा पेन हो रहा है? नरमी से उसके आंसू साफ किए वो बोला। अनाया ने अस्पात में सर हिलाया। बहुत बहुत पेन हो रहा है। और और आपने इतनी ज़ोर से डांटा। एक तो मेरा हाथ जला था, ऊपर से आपने फिर डांटा। अनाया बच्चों के अंदाज में बोलती शिकवा कर रही थी। अरियान ने खुशगवार हैरत से अनाया की जानिब देखा। आज वो अरियान से डरकर चुप नहीं हुई थी। उसके सामने बोली थी। बेशक शिकवा ही किया था, लेकिन वो बोली ज़रूर थी। हाँ, तो परेशान हो गया था मैं। इतने सर्वेंट्स हैं, किसी से भी कह देती, खुद क्यों गई थी? अरियान नरमी से अनाया की कमर में हाथ डाले अनाया को खुद से लगाता बोला, जबकि भारी हाथ अनाया के चॉकलेटी ब्राउन बालों को सुलझा रहा था। इतनी इतनी ज़ोर से सबके सामने डांटा। अनाया फिर शिकवा कुना अंदाज में बोली। अच्छा, आई एम सॉरी। अब अपने रोंदू बच्चे को नहीं डांटूंगा। अरियान ने उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा। प्रॉमिस? सुर्ख हैज़र रंग आंखों और छोटी सी सुर्ख नाक लिए वो मुंह फुलाकर कहती एक बार फिर अरियान मलिक को अपना असीर कर गई थी। यस, प्रॉमिस। चलो अब मुंह धोकर आओ, फिर ज़ायरा के पास चलते हैं। अरियान उसके चेहरे पर आई लटों को उसके कान के पीछे उड़े से गोया हुआ। अनाया अस्पात में सर हिलाए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कमरे में छाई खामोशी को खिड़की के पार से आती बारिश की आवाज़ तोड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले अरियान और अनाया उसके रूम से गए थे। खामोश काली आंखें वो खिड़की पर जमाए बैठी थी। सियारात में बारिश ज़ोरों शोर से बरस रही थी। मैं नहीं जाऊंगा। ज़ायरा को देखे बगैर, उसको मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। कहीं दूर से उसे साथ की चलाती आवाज़ सुनाई दी। अपनी जलती आंखों को बंद किए वो सर बेड की टेक से लगा गई। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी।
رات بھر موسلادھار بارش کے بعد صبح سورج کی کرنیں ہر سو پھیل چکی تھیں۔ سورج کی سرد روشنی ملک ولا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، پر ایک شخص تھا جو ساری رات گزر جانے کے بعد بھی اپنی فریاد لیے اب تک اس چوکھٹ پر کسی فقیر کی مانند بیٹھا تھا۔ جب کے بعد دکھ رہے 3 گاڑیاں 7 کی گاڑی کے برابر ملک ولا کے سامنے جا کر رکی۔ عالیہ بیگم نے ایک نظر 7 کی گاڑی پر ڈالی۔ اتنی دیر میں گارڈز ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکے تھے۔ وہ اپنی شال سنبھالتی اپنی روبدار پرسنالٹی لیے گاڑی سے باہر نکلی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب 7 کو ملک ولا کے گیٹ کے سامنے بیٹھے دیکھ ان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ انہیں جتنا غم 7 کے یوں بیٹھنے پر ہوا تھا، اس سے کئی زیادہ ملال 7 کا حلیہ دیکھ کر ہو رہا تھا۔ کالے رنگ کی جینس کے ساتھ کالی ہی ٹی شرٹ پہنے وہ خود سے بھی لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ 7 عالیہ بیگم تڑپ کر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچی۔ عالیہ بیگم کی آواز سن کر بھی وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ 7 بیٹا یہ کیا حالت؟ آنسوؤں کا گولا اس شدت سے عالیہ بیگم کے گلے میں اٹکا کہ وہ اپنی بات تک مکمل نہ کر سکی۔ اب کی بار 7 نے اپنی سرخ ہوتی سنہری آنکھیں اٹھائیں۔ عالیہ بیگم کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سنہری آنکھوں میں لال ڈوروں کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے اور بال بھی گیلے تھے، یعنی وہ کل رات سے ادھر موجود تھا۔ وہ مجھے ملنے نہیں دے رہے، وہ بولا تو آواز بھاری ہو رہی تھی، لہجہ شکست کھایا ہوا تھا۔ آنکھیں اندر کی اذیت، اندر کی توڑ پھوڑ بہت اچھے سے بیان کر رہی تھیں۔ عالیہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ ایک جھوٹ، فقط ایک بات پر پردہ رکھنا ان کے بیٹے کی اور اس بے قصور کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ 7 تو بے قصور تھا، اصل قصوروار تو وہ خود ہی تھی۔ حقیقت چھپا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، پر انہیں کیا معلوم تھا بچپن سے لے کر اب تک 7 کے دل و دماغ میں بدلے کا فطور پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ وہ ایسا کچھ کر گزرے گا یا ایسا کچھ ہوگا؟ پر 7 بھی تو ایک بچہ ہی تھا۔ اس نے وہ سوچا جو وہ اس وقت دیکھ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کچھ بھی کہے بغیر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ چلیں ڈیڈ، آج میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ اریان ظاہرہ کے کمرے سے باہر آتے روحان سے مخاطب ہوا جو خود آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اوکے موم، اللہ حافظ۔ اریان زویا سے مخاطب ہوا، پھر ایک محبت بھری نگاہ عنایا کی جانب ڈالے باہر بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد روحان بھی زویا کو سی آف کہتا عنایا کے سر پر پیار دیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ واچ مین کو کسی عورت کے ساتھ الجھتے دیکھ گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے سرمد؟ اریان کی آواز پر واچ مین اریان کی جانب متوجہ ہوا۔ سر یہ میم۔ سرمد پریشانی سے اریان کی جانب دیکھے گویا ہوا۔ اریان نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو اپنے پہناوے سے ویل سیٹلڈ فیملی کی لگتی تھی، لیکن اریان انہیں ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اریان چوکیدار کو جانے کا اشارہ کرتا عالیہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ میں عمار ہمدانی کی بیوی اور 7 ہمدانی کی والدہ ہوں۔ عالیہ بیگم کے بولنے پر اریان چند سیکنڈ تو بالکل خاموش ہو کر رہ گیا۔ اور یقیناً بیٹا، آپ ظاہرہ کے بھائی ہیں۔ میں یہاں روحان ملک سے ملنے آئی ہوں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اریان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرخت ہوا۔ خیر، آپ آ بھی گئی ہیں تو کائنڈلی واپس چلی جائیں۔ آپ میری ماں کی عمر کی ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک عورت ہیں۔
میں آپ سے کسی بھی قسم کی بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہتا۔ بہتر ہے آپ خود ہی چلی جائیں۔ اریان، کون ہے بیٹا؟ روحان اریان کو گیٹ پر کھڑا دیکھ گویا ہوتا اس تک آیا۔ السلام علیکم، میں عمار ہمدانی کی بیوی عالیہ عمار ہمدانی۔ عالیہ بیگم روحان کو دیکھتے گویا ہوں۔ آپ یہاں؟ اریان کی مانند روحان کا لہجہ کرخت نہ تھا لیکن بے تاثر ضرور تھا۔ جی میں بات کرنے آئی ہوں، عالیہ بیگم ملتجی لہجے میں بولی۔ اندر آ جائیں۔ روحان جانتا تھا یہ معاملات میں دروازے پر کھڑے ڈسکس نہیں ہو سکتے، تبھی تحمل کا مظاہرہ کرتے گویا ہوا۔ ڈیڈ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اریان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ روحان کی جانب دیکھتے بولا۔ اگر آپ اجازت دیں تو سعد کو بھی، وہ سعد کل رات سے باہر ہے۔ عالیہ بیگم آنکھوں میں امید لیے گویا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اندر نہیں آئے گا۔ آپ کو بات کرنی ہے آپ کریں، لیکن سعد ہمدانی کو میں گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ روحان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اریان غصے سے چلایا۔ اریان بہیو۔ روحان تنبیہ کرتے بولا، سوری ڈیڈ، پر میں سعد کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ آپ سعد کو بھی بلا لیں۔ روحان اریان کی بات کاٹے گویا ہوا تو عالیہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی باہر بڑھ گئی۔ اریان تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اریان، رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ روحان اریان کو غصے میں گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ گویا ہوا، معاف کیجیے گا ڈیڈ، اب اگر میں یہاں رکا تو یقیناً اس شخص کو شوٹ کر دوں گا، بہتر ہے آپ مجھے جانے دیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور گارڈ کو اشارہ کیے مین گیٹ کھلواتا گاڑی مین گیٹ سے باہر نکال گیا۔ بوا، آپ یہ تیار کریں، میں ظاہرہ کے لیے کافی بنا دوں۔ زویا ملازمہ سے مخاطب ہوتے خود کافی پھینٹنے لگی۔ تشریف رکھیں۔ روحان ڈرائنگ روم میں صوفے کی جانب اشارہ کیے گویا ہوا، زویا کو بلائیں۔ اب کی بار وہ ملازمہ سے مخاطب ہوا تو وہ سر ہلائے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ پھر 2-3 منٹ بعد ہی زویا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور صوفے پر سعد کو بیٹھے دیکھ اس کے قدم تھمے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے روحان کی جانب دیکھا۔ یہ سعد کی والدہ ہیں۔ روحان اس کی نظروں کو اگنور کیے بولا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر روحان کے برابر صوفے پر جا کر بیٹھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی قصوروار کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ عالیہ بیگم کے بولنے پر زویا اور روحان دونوں نے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر وہ سب کچھ ان کو بتاتی چلی گئی۔ کس طرح انہوں نے عمار کے سمگلر ہونے کی بات سعد سے چھپائی تھی، کس طرح انہوں نے جھوٹ بول کر عمار ہمدانی کو سعد کی نظروں میں ایک آئیڈیل والد بنایا تھا، کس طرح عمار کی تعریفیں کر کے سعد کے ساتھ اس کی محبت کے جھوٹے قصے سنا کر انہوں نے سعد کے دل میں اپنے باپ کے لیے ایک ایسی محبت جگائی تھی جو سعد کو ایک غلط راہ دے گئی۔ وہ بول رہی تھیں اور سعد چپ سادھے نظریں فرش پر جمائے بیٹھا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، یقین کریں ظاہرہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، اسے تو میں نے کبھی اپنی بہو سمجھا ہی نہیں تھا۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو رواں تھے۔ آپ کے معافی مانگنے سے کیا میری بیٹی پہلے جیسی ہو جائے گی؟ وہ جو بولتے نہیں تھکتی تھی، شرارتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، آج اس کے آگے بول لو، رو لو، جو مرضی کر لو، وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی۔ کیا گزرا وقت واپس آ جائے گا؟ کیا اس کے روح پر لگے زخم بھر جائیں گے؟ زویا شدت سے روتی بول رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی معافی کی، برائے کرم آپ یہاں سے چلی جائیں۔ روتے ہوئے زویا کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ روحان نے ہاتھ بڑھا کر زویا کو اپنے سینے سے لگایا۔ روحان، ان سے کہیں یہ یہاں سے چلی جائیں، ہمیں کچھ نہیں سننا، پلیز ان سے کہیں یہ چلی جائیں۔ زویا روحان کے سینے سے لگی
شدت سے آنسو بہاتے گویا غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، پھر انسان معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ میں مانگوں گا زائرہ سے معافی، میں وعدہ کرتا ہوں انکل اسے پہلے جیسا کر دوں گا۔ اس سارے وقت میں پہلی بار ساتھ بولا تھا، وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی، معذور ہو چکی ہے وہ، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ چل نہیں سکے گی، اور تم کہہ رہے ہو تم اسے پہلے جیسا کرو گے۔ جانتے ہو ایک نارمل انسان کے لیے صدمہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنی لائف میں دوبارہ کبھی چل نہیں پائے گا؟ اور ویسے بھی تم اس کو ٹھیک کرو گے، تم تو اسے طلاق دے چکے ہو، طلاق دے رہے تھے بلکہ 2 بار دے چکے ہو۔ زویا بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی تھی، آخر ایک ماں تھی، رات دن اپنی بیٹی کی اجڑی حالت، ویران آنکھیں دیکھ کر صدمے سے دوچار ہوتی رہی تھی۔ جن ڈاکٹرز نے کہا ہے اس کے چلنے کے چانسز نہیں ہیں، انہی میں سے کچھ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ 100 میں سے 30% چانسز ہیں کہ وہ ریکور کر لے گی۔ آنٹی میں اپنی بیوی سے اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں۔ ساتھ مدھم آواز میں ادب سے گویا ہوا۔ زویا نے سر جھٹکا۔ میں مانتا ہوں بہت غلط کر چکا ہوں، بہت زیادہ غلط کیا ہے، لیکن میں سب ٹھیک بھی تو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سعد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، کیا کہہ کر اپنی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کرے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنا اس کی صفت ہے، وہ تو منتظر ہوتا ہے کہ کب اس کا گناہ گار بندہ فقط ایک بار آ کر اس سے معافی مانگے، بے شک کچھ نہ ہی کہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اس کے سامنے جھک جائے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان تو ایک انسان ہے نا، اتنا ضبط، اتنا حوصلہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ باقی جاؤ تم زائرہ سے مل لو، آگے جو فیصلہ ہوا وہ زائرہ کا ہوگا۔ روحان کے بولنے پر سعد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں ایسا تاثر تھا گویا کسی مرتے ہوئے شخص کو زندگی بخش دی جائے، کسی فقیر کی فریاد پوری کر دی جائے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تشکر آمیز نظروں سے روحان کو دیکھتے منٹ کی دیر کیے بغیر کھڑا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ ادا کس طرح کروں۔ سعد نم آنکھوں سے گویا ہوا۔ روحان نے محض اس بات میں سر ہلایا اور ملازمہ کو بلاتے سعد کو زائرہ کے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ سعد بنا وقت ضائع کیے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو یو آل لائک دس۔ سو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔